اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، کیا نہیں کہ آئی ان کے پاس ان لوگوں کی خبر جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح علیہ السلام کی، قوم عاد کی اور قوم ثمود کی، وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی اور مدین والوں کی اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل کے ساتھ۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں تھا کہ ان کے اوپر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 70 پارہ نمبر 10۔ تشریح چل رہی تھی سورۃ التوبہ کی۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو بتایا کہ تم سے پہلے قومیں گزری ہیں جو قوت میں بھی تم سے زیادہ تھی، یعنی طاقت میں بھی زیادہ تھی، مال میں بھی زیادہ تھی، اولاد میں بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے اپنے اپنے وقت سے فائدہ اٹھایا، پھر وہ اس دار فانی سے چلے گئے۔ جس طرح وہ لوگ چلے گئے اسی طرح تم لوگوں نے بھی چلے جانا ہے۔ تو آج کی آیات کے اندر، آج کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان قوموں کے حالات بتا رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر نہیں پہنچی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی۔ اس تبلیغ میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، باقی سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ کی دعوت پوری کر، حضرت شعیب علیہ السلام کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کا وقت پورا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان کے اوپر گرمی کا عذاب نازل ہوا۔ ان سب لوگوں کو گرمی لگنے لگی۔ جب بہت زیادہ گرمی ہوئی تو انہوں نے بارش کی دعا مانگی۔ ان کو دور سے ایک بادل آتا ہوا دکھائی دیا جو گہرے کالے رنگ کا تھا۔ کچھ لوگ جا کر اس کے نیچے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، باقی لوگوں کو بلایا کہ اس بادل کے نیچے آ جاؤ، یہاں پر ہمیں ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اس ٹھنڈی ہوا کے نیچے آپ لوگ آ جائیں۔ ساری قوم کے لوگ اس کے اندر اکٹھے ہو گئے، اس بادل کے نیچے آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بادل سرخ رنگ کے اندر تبدیل ہوا اور اس کے اندر سے آگ کے شعلے برسے اور ساری قوم وہیں پر تباہ ہو گئی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ بادشاہ جو تھا وہ نمرود تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس کا بڑا ہی برا انجام ہوا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ پہلے اس کے دربار کا دستور تھا کہ لوگ اس کو آ کر سجدہ کیا کرتے تھے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اس کے سر کے اندر آ کر جوتے مارا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی غرور کا سر اس طرح نیچا کرتے ہیں۔ اور ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نمرود نے اپنی قوم کی عیاشی کے لیے ایک بہت بڑا محل بنایا تھا، بہت بڑی بلڈنگ بنائی ہوئی تھی جس کے اندر الگ الگ عیاشی کے لیے الگ الگ کمرے تھے۔ کہیں پر جوا کھیلا جاتا تھا، کہیں پر شراب پی جاتی تھی، کہیں پر کوئی بدکاری ہوتی تھی، کہیں پر کوئی کام ہوتا تھا۔ تو ایک دن یہ ساری بلڈنگ، یہ سارا پلازا، یہ ساری یہ جگہ بھری ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بلڈنگ کو گرا دیا گیا اور سارے کافر جو تھے وہ غرق ہو گئے۔ اسی طرح وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا، والمؤتفکات، وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا پر زمین کے اوپر ماریے۔ انہوں نے پر زمین کے اوپر مارا اور بستیاں جو تھی ان کو ایسے جڑ سے نکالا، اوپر لے کر اوپر سے پھر دھڑام سے نیچے گرا دیا۔ تو یہ بستیاں کی بستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹ دی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قومیں پہلے گزری ہیں، ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس دولت بھی تھی، ان کے پاس عہدے بھی تھے، ان کے پاس یہ سب کچھ تھا، لیکن چونکہ انہوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے نبی واضح دلائل کے ساتھ آئے، اپنے معجزات لے کر آئے، انہوں نے معجزات کا انکار کیا، وقت کے نبی کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو غرق کرنے کے اندر، کسی قوم کو تباہ کرنے کے اندر کوئی دیر نہیں لگاتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھنے والا، اللہ کی مرضی، اللہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، یہ تو اللہ تو قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ضابطہ ہے، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وما کان اللہ لیظلمہم،
ایسے نہیں تھا کہ اللہ ان کے اوپر ظلم کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وما كان اللہ لیظلم، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ لوگ وقت کے نبی کو جھٹلا کر، اس کا مذاق اڑا کر، اس کے خلاف سازشیں کر کے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے، اپنی من چاہی زندگی گزار کر، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ تو جو شخص بھی ایسا کرے گا، چاہے اس زمانے کے اندر ہے یا پچھلے زمانوں کے اندر تھا، رہنا کسی نے نہیں ہے۔ جو رب چاہی زندگی گزار کر جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو من چاہی زندگی گزارے گا وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔